کیا آپ جانتے ہیں کہ ارتھ کا سرکمفرنس یا زمین کی پیمائش کس شخص نے کیلکولیٹ کی تھی اور کہاں پر کی تھی؟ میں آج سالٹ رینج کے مشرقی حصے میں کھڑا ہوں اور میرے ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، لیکن آج یہاں آنے کی وجہ اس چوٹی کے اس پار ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اس ہڈن جیم کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جبکہ اس فورٹ کی کہانی بہت ہی زیادہ رچ اور بہت ہی زیادہ پرانی ہے۔ اس قلعے کو 8ویں صدی میں ہندو شاہی ڈائنیسٹی کے دوران بنایا گیا تھا سالٹ رینج پہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پہ، جس کی وجہ کسی حملے یا انویژن سے بچاؤ تھی، تاکہ اس راستے کی نگرانی کی جا سکے جو کہ انڈیا کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے ملاتا تھا۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ نندنا پاس ہی وہ راستہ ہے جو کہ الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم نے استعمال کیا تھا ایک مشہور ہندو بادشاہ راجہ پورس کے خلاف تھا۔ 11ویں صدی میں اس فورٹ کو، اس علاقے کو محمود غزنوی نے فتح کیا، اور اس کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی یہاں پر شروع ہوتی ہے۔ قدیم زمانے کے ایک بہت ہی مشہور پرشین سائنٹسٹ جن کا نام البیرونی ہے، وہ 11ویں صدی میں یہاں آئے اور یہ جگہ ان کو لڑنے کے لیے بہت ہی پسند آئی، تو وہ یہاں پر رک گئے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ارتھ کا سرکمفرنس میجر کرنے کا یا زمین کی پیمائش کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، اور پھر ارتھ کا سرکمفرنس سکسیسفلی میجر بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ اس علاقے کو منگولز نے بھی فتح کیا، اور پھر اس کے بعد مغل ایمپررز یہاں پر آ گئے، اور اس ویلی کا ذکر ہمیں مغل ایمپرر جلال الدین اکبر اور جہانگیر کے سفر ناموں میں بھی ملتا ہے، جو کہ یہاں پر شکار کرنے آتے تھے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس ویلی میں آئے اور گئے، اور وہ سب یہاں پر اسی طرح رہتے تھے جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن آج صدیوں بعد ان عمارتوں کے صرف روئنز رہ گئے، اور ان روئنز کے ساتھ وہ تمام کہانیاں جڑی ہیں جس کی وجہ سے اس پتھر کے مجموعے کو نندنا فورٹ کہا جاتا ہے۔